مسیح یسوع کے پاک فتامان جلالی بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ ہم خداوند کے نہایت شکر گزار ہیں کہ آپ بڑی ہی توجہ کے ساتھ ہمارے تمام سرمن کو سن رہے ہیں، اور آج ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے سیکھیں گے مقدس یوحنا کی حلیمی اور انکساری اور فروتنی کے تعلق سے۔ کلام اقدس میں ہم پڑھتے ہیں مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی 19 اور 20 اور 21 آیت کو کلام اقدس میں سے تلاوت کریں گے۔ کلام اقدس میں مرقوم ہے، اور یوحنا کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور لاوی یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے، تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا، بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں۔ انہوں نے اس سے پوچھا پھر کون ہے، کیا تو ایلیا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں وہ نبی نہیں ہوں۔ خداوند کے مقدس پاک کلام پڑھے جانے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ نمبر 1، خدا کے بندے میں حلیمی دیکھیں۔ جب کاہن اور لاوی اس کے پاس آ کر پوچھتے ہیں، یہودیوں کے آرڈر سے یہودیوں نے انہیں بھیجا، یروشلم کے یہودیوں نے بھیجا کہ یہ جو شخص پانی کا بپتسمہ دے رہا ہے یہ کون ہے، جا کے اس کے بارے میں دریافت کرو۔ اور انہوں نے پوچھا کیا تو مسیح ہے؟ اس نے انکار کیا کہ میں مسیح نہیں ہوں۔ اور پھر پوچھا کیا تو ایلیا ہے؟ اس نے کہا میں ایلیا بھی نہیں ہوں۔ پھر تیسری بات انہوں نے کہا کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے کہا میں وہ نبی بھی نہیں ہوں۔ نمبر 1، اس نے کہا میں مسیح نہیں ہوں۔ نمبر 2، اس نے کہا میں ایلیا نہیں ہوں۔ نمبر 3، میں وہ نبی نہیں ہوں۔ چوتھی بات انہوں نے یہ کیا ہے، میں اس لائق نہیں، بلکہ اس نے کہا، لوگوں نے کہا، ان کاہنوں نے کہا، ان لاویوں نے کہا کہ بتا تاکہ ہم اپنے بھیجنے والوں کو بتائیں کہ وہ کون ہے۔ تو کلام میں لکھا ہے، اس نے کہا میں اس لائق نہیں ہوں کہ جھک کر اس کی جوتی کا تسمہ کھولوں۔ میں تو بیابان میں پکارنے والے کی ایک آواز ہوں۔ میں تو جیسے یسایہ نبی نے کہا ہے بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہوں میں تو وہ ہوں۔ اور کلام بیان کرتا ہے، وہ فرماتا ہے میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں۔ حلیمی دیکھیں، پہلی بات اس نے کہا میں مسیح نہیں ہوں، پھر میں ایلیا بھی نہیں ہوں، تیسری بات وہ بھی نبی نہیں ہوں، پھر وہ کہتا ہے میں حلیمی کا یہ عالم دیکھیں، اسے اپنے مقام کا بھی پتہ ہے، اپنے رتبے کا بھی پتہ ہے۔ خدا کے پیش رو کے طور پہ وہ لوگوں کو گناہوں کی معافی کی منادی کرتے ہوئے دریائے یردن میں پانی کے بپتسمہ دے رہے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں میں تو اس لائق نہیں ہوں جس کا میں پیش رو ہوں، جس کے بارے میں بتانے آیا ہوں، جس کی میں منادی کر رہا ہوں، میں تو اس لائق نہیں ہوں کہ اس کی جوتی کا میں تسمہ کھولوں۔ اور سادگی کا یہ عالم ہے کہ لکھا ہے، 5واں پوائنٹ ہے میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں۔ جب خداوند یسوع المسیح میرے اور آپ کے نجات دہندہ یردن میں اس کے پاس پانی کا بپتسمہ لینے کے لیے آئے، تو وہ اس بات سے روکتے ہیں کہ میں تمہیں پانی کا بپتسمہ نہیں دوں گا، کیونکہ میں تو خود اس لائق ہوں کہ تجھ سے پانی کا بپتسمہ لوں۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ اس کی خوراک پوشاک جو تھی، اونٹ کے بالوں کی پوشاک، چمڑے کا پٹکا باندھے رہتا تھا، اور اس کی خوراک کیا تھی؟ ٹڈیاں اور جنگلی شہد تھا۔ کھانا پینا سادہ، رہن سہن سادہ، اور لباس بھی سادہ۔ اور کلام بیان کرتے ہیں خداوند یسوع المسیح کے تعلق سے، جب لوگوں نے آ کر کہا کہ وہ جو تجھ سے بپتسمہ لے کر گیا ہے آج وہ بپتسمہ دے رہا ہے، تو اس نے آگے سے جواب دیا ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں۔ کیا بات ہے، ضرور ہے کہ وہ
وہ بڑھے اور میں گھٹوں، اور وہ جانتا تھا کہ میں مسیح کی برابری نہیں کر سکتا، میں تو مسیح کے لیے پیشرو کے طور پہ سامنے آیا ہوں۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں جس کی دلہن ہے وہ دلہا ہے۔ جب خدا یسوع المسیح بپتسمہ دیتے تھے، لوگوں کو بپتسمہ دے رہے تھے، اس وقت کہتا ہے یہ اصل میں دلہن جو ہے یہ تو اسی دلہا کی ہے۔ پھر کلام میں لکھا کہ ایک جگہ وہ فرماتے ہیں وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا ہے، افضل ٹھہرا ہے۔ لکھا کلام میں وہ مقدس مجھ سے مقدس ٹھہرا ہے۔ دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ کر لوگوں کو، اپنے شاگردوں کو بتایا، دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ اور یہ بات کہنے سے یوحنا رسول کے اپنے دو شاگرد جو تھے وہ خدا یسوع المسیح کی پیروی کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں وہ مجھ سے پہلے تھا، وہ مجھ سے پہلے تھا۔ اس کا مطلب ہے وہ بتانا چاہ رہا ہے خدا یسوع المسیح کی الوہیت، یسوع المسیح کی الوہیت بتانا وہ چاہ رہے تھے کہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ وہ تو اس وقت ہے جب بنائے عالم بھی نہیں تھا، جب دنیا کی تخلیق نہیں کی گئی تھی۔ اور یہ تمام باتیں خدا یسوع المسیح نے فرمایا کہ یوحنا کے تعلق سے یہ بات فرمائی کہ جو عورتوں سے پیدا ہوتے ہیں، ان میں سے جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان سب سے یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن جو آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ اور یہ میرے اور آپ کے نجات دہندہ خدا یسوع المسیح نے مقدس یوحنا نبی کے تعلق سے بیان کیا، اور پھر کلام اقدس میں خدا یسوع المسیح نے بیان کیا، چاہو تو مانو ایلیا جو آنے والا تھا وہ یہی ہے۔ اب دو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ جب فرسٹ میں جو کہا گیا میں مسیح نہیں ہوں، سیکنڈ جو ہے میں ایلیا نہیں ہوں۔ اور اب ان کا اگر ایلیا نبی کا اور یوحنا نبی کا ان دونوں کا موازنہ کریں تو ان کے تعلق سے کلام بڑی وضاحت کرتا ہے کہ ان کے تمام ان کی باتیں بہت زیادہ آپس میں ملتی تھی۔ اور خدا یسوع مسیح اس کے تعلق سے فرماتے ہیں چاہو تو مانو ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے۔ اور کلام خدا ہمیں آج اس شخص کی حلیمی، انکساری اور فروتنی کے ساتھ، کیا بات ہے، سادہ خوراک، سادہ لباس، بڑے بال اور منادی کرتے پھرتے ہیں، اور خوراک ان کی ٹڈیاں اور جنگلی شہد۔ اس سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو اسے درکار ہوتا وہ کھا لیتے۔ اور ہمیں نظر آتا ہے بائبل مقدس میں سے کہ اس نے دنیا کے ایک بہت ہی مشہور آیت کو بیان کیا، دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ اس نے 11 میں نے یہ پوائنٹ لکھے ہیں۔ نمبر 1 میں مسیح نہیں ہوں، میں ایلیا نہیں ہوں۔ نمبر 2 نمبر 3 وہ نبی نہیں ہوں۔ نمبر 4 میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں۔ نمبر 5 میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں۔ توجہ سے سنیے گا۔ نمبر 6 اونٹ کی پوشاک اور چمڑے کا پٹکا باندھنے والا تھا، اس کی خوراک ٹڈیاں اور جنگلی شہد تھا۔ نمبر 7 ضرور ہے کہ وہ بڑے اور میں گھٹوں۔ نمبر 8 جس کی دلہن ہے وہ دلہا ہے۔ نمبر 9 وہ مجھ سے مقدم ہے، مجھ سے افضل ہے، مجھ سے پہلے ہے، مجھ سے مقدم ہے، اہم ہے۔ نمبر 10 وہ مجھ سے پہلے تھا۔ اور نمبر 11 میں دلہے کا دوست ہوں۔ دلہے کے دوست کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ وہ دلہے کے ساتھ ہوتا ہے اور دلہے کی ہر حوالے سے مدد کرتا ہے۔ اور آج
ہم نے اس کے تعلق سے کلام اقدس میں سے سیکھا ہے کہ کس قدر اس شخص میں حلیمی اور انکساری تھی، کس قدر اس شخص میں یوحنا نبی میں فرما برداری سے، اور اس نے اپنے اس رتبے کو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں گھٹوں اور وہ بڑھے، کیونکہ میں تو اسی کی بڑھوتری کے لیے آیا ہوں، اس کی راہ کو تیار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ کتنی خوبصورت بات ہے اگر ہم اس کی زندگی پر حلیمی کو لیں۔ جتنا بھی میں چاہوں اس پہ بات کرتا ہوں، جو جتنا مرضی ہم ایک بات کو جتنی مرضی لمبی بات کر لیں، لیکن ہمیں آج نظر آتا ہے خدا کا بندہ 11 پوائنٹ اپنی زبان اقدس سے بیان کرتے ہیں اور زبان سے ثابت کرتے ہیں وہ کس قدر حلیمی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تابع داری کے ساتھ پیش رو کے راہ کو تیار کرتے ہیں، اور وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میں تو اس قدر اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اس قدر اس نے تابع داری کر دی کہ اس نے کہا میں تو اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہوں، اور اس نے کہا کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں۔ کیا بات ہے جی! اور وہ کہتا ہے وہ مجھ سے مقدم ہے، وہ مجھ سے پہلے ہے، وہ کہتا ہے وہ مجھ سے پہلے ہے، اور کہتا ہے پھر میں اس کا دلہے کا دوست ہوں۔ اے خدا ہمیں کاش ہماری زندگی میں ایسا کر دیں تاکہ ہم اس مقدس شخص کی حلیمی اور انکساری کو دیکھ کر اس پر عمل کریں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں ایمانداروں مسیحی بہنوں، کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، سراہی سرنگو ہو کر بڑا کرتی ہے پیمانہ۔ اگر ہم سرنگو ہوتے ہیں، اگر ہم جھکتے ہیں، سجدے میں رہتے ہیں، دعا گو بنتے ہیں اور خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جاتے ہیں۔ اور جب ہم خدا کے کلام، جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم خدا کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، اور جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں تو ہم پھر خدا کی باتوں کو سنتے ہیں، خدا کی باتوں کو سنتے ہیں، اور ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ مسیح یسوع کی وساطت سے ہم خدا کی باتوں کو سنتے اور خدا کے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ خدا آپ سب کو اس کلام اقدس کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔